الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کی بعض صفات کا ذکر ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں مال امانت رکھائیں تو وہ اس کو ادا کر دیں۔ بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی رکھا جائے تو اس کو ادا نہ کریں، ہاں اگر ان کے سر پر کھڑا رہا جائے اور بار بار اصرار کیا جائے تو تب جا کے بات بنے۔ بس انسان ان 2 صفات پر یہ اکثر انسان قائم ہوتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں امانت داری غالب ہوتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خیانت غالب ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بس کہ انہوں نے دوسروں کا مال دبا رکھا ہوتا ہے۔ کتنے ہی صاحب حق ایسے ہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنا حق واپس نہیں لے سکتے۔ لاکھوں روپے لوگوں نے دبائے ہوتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ کتنے ہی غریب لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ صاحب حق کچھ نہیں کر سکتے، یا تو اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے وہ خاموش ہوتے ہیں، یا پھر وہ مالی لحاظ سے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وکیل کر کے اپنا حق واپس نہیں لے سکتے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے پیسوں کی صورت میں یا کسی اور چیز کی صورت میں، وہ اس کو جو ہے نا ہڑپ کر جاتے ہیں اور صاحب حق اصرار کرتا رہتا ہے لیکن اس کا حق واپس نہیں ملتا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں ان کی چوریاں ہو جاتی ہیں اور ان کا حق ان کو واپس نہیں ملتا، وہ تھانوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، پرچے کٹوا دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اعمال میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر انسان خلوص دل سے اور اخلاص نیت سے ان اعمال کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو واپس دلا دیتے ہیں۔ میں آج آپ کے لیے ایک ایسے وظیفہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ کا کوئی حق کسی کے پاس ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا اور آپ مجبور ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، کیس کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کا حق آپ کو واپس نہیں ملتا، اگر آپ اس کی کثرت کریں تو اللہ رب العزت اعمال کی برکت سے آپ کو حق واپس دلا دیں گے۔ بس اس میں سے ایک تو مسنون دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور دوسری سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ آپ نے اس کی کثرت کرنی ہے اور اس کی اتنی کثرت کریں کہ آپ خود محسوس کریں کہ آپ نے اس کو کثیر تعداد میں پڑھا ہے۔ بس کسی بھی وظیفے کو جب آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ اس کی کثرت کریں۔ جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کہ اس کا وظیفہ اثر کرنے لگتا ہے، اس وقت شیطان اس کو اس عمل سے روک دیتا ہے، اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ بس اگر آپ 100 جگہوں میں 10-10 فٹ کی بورنگ کریں تو پانی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ ایک جگہ میں 150 سے 200 250 فٹ تک بورنگ کرتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے۔ یہی حال ان وظائف کا ہوتا ہے کہ آپ ایک وظیفہ جب کسی عمل کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کی کثرت کریں۔ اگر آپ ایک وظیفہ کچھ دن پڑھ کر چھوڑ کر دوسرا شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ دن دوسرے کو پڑھ کر تیسرا شروع کر دیتے ہیں، تو
اس سے وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ایک بزرگ جنہوں نے یہ وظیفہ کسی شخص کو بتایا تھا جبکہ اس کی سائیکل چوری ہو گئی تھی، وہ اس شخص نے یہ وظیفہ کیا تو کچھ ہی دنوں میں ایک شخص اس شخص کے دروازے پر ایک آدمی آیا اور سائیکل اس نے واپس کر دی، اور اس نے کہا کہ یہ سائیکل واپس لے لیں، میں نے یہ چوری کی تھی آپ کی، اور مجھے راتوں کی نیند راتوں کو نیند مجھے نہیں آتی، اور جب میں اس سائیکل پہ بیٹھتا ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں، جب اس کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھ پر تعویذ کر دیے ہیں، آپ نے کیا عمل کیا ہے کہ یہ سائیکل مجھے ہضم نہیں ہوتی، میں نے یہ چوری کی تھی لیکن مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ میں نے کئی چوریاں کی ہیں، کئی میں نے لوگوں کے مال کھائے ہیں، وہ میں نے ہضم کر لیے، لیکن یہ سائیکل مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر آپ نے مجھ پر کوئی تعویذ کیے ہیں تو وہ نکال دیں۔ ایسا لگتا ہے آپ نے تعویذ آگ میں کر کے جلائے ہیں کہ میرے جسم میں جلن بھی ہوتی ہے، میں علاج کر کر کے تھک گیا ہوں۔ بیوز اس شخص نے کوئی تعویذ نہیں کیے تھے، اس نے اعمال اختیار کیے تھے۔ اعمال میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام متحرک ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان اعمال کو کرتے نہیں ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو پابندی کے ساتھ نہیں کرتے۔ ویوز آپ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ آپ کے آس پاس، آپ کے خاندان میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا حق کسی نے دبایا ہوگا اور وہ اپنا حق واپس نہیں لے سکتے۔ کتنی ہی لوگوں کی چوریاں ہو جاتی ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کا پلاٹوں پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کا حق دبائے رکھا ہوتا ہے۔ تو آپ اس وظیفے کی کثرت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بیوز اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے بھلائی چاہیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی بھلائی چاہیں گے۔ اگر ہمارے دل میں لوگوں کے لیے اچھی نیت ہوگی، خلوص ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اچھے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہماری دنیا آخرت اچھی فرمائے۔ آپ نے اس وظیفے کی کثرت کرنی ہے اور اس کو اتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں، انشاءاللہ اس کی اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ اس میں سے انشاءاللہ میں اس دعا کو ڈسکرپشن میں بھی ذکر کر دوں گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من شرورہم، یہ ایک مسنون دعا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 4 اور 5 کو ایڈ کر کے پڑھنا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سورۃ الانشقاق 30ویں پارے میں ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، ہماری دنیا آخرت کی مشکلات آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔